الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم وصلوا عليه رے رحمت دامی برسا مولا تے کھیتیا ساں غریباں دی ہری کر دے تے جڑی ول سک گئی آس امید والی می رحمت دا پاکے ہری کر دے مولا مولا اسمنیا کے مجرم ہاں پر امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے تے تینو واسطہ کربل دے کاری دا تے ساڑے سارے دی کھوٹی قسمت کھری کر دے عدل کرے تے تھر تھر کمن میاں اچیاں شان والے فضل کرے تا بخش جاؤ بڑے بڑے ابا والے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشی مینو جے ایک قطرہ بخش مینو تے کم بن جاوے میرا الہی میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں درے پنجتن پہ صدا کر رہا ہوں میری لاج رکھنا اے رب محمد
میں تیرے ہی نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ الہی تیری حمد و ثنا کرتی ہے یہ مخلوق خدا، الہی تیری حمد و ثنا کرتے ہیں بندے تیرے، الہی ہم ان بندوں کی التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، جہاں تک آواز جا رہی ہے سبھی کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کریم اللہ سبھی کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، سبھی کو کریم اللہ خوشیاں عطا فرمائے، سبھی کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ جو مسجد میں تشریف لا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہے اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ کریم خدا ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا سچا غلام بنائے، اور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے والا بنائے۔ تمام ثنائیں بھی اسی کریم خدا کے لیے ہے، تمام التجائیں بھی اسی کریم خدا کے لیے ہے، اور تمام دعائیں بھی اسی کریم خدا کی پاک بارگاہ کے لیے ہے کہ جس کریم خدا نے ساری کی ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اور ان گنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جن کے صدقے کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا موضوع بھی گزشتہ جمعہ اس کے مطابق ہے کہ توحید باری تعالی، آج بھی اسی پر گفتگو ہے۔ دعا ہے اللہ جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالی سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت بے شک تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر کریم خدا ارشاد فرماتا ہے سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تبارک و تعالی اولاد سے بھی پاک ہے۔ تیسرے مقام پر کریم خدا ارشاد فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ چوتھے مقام پر کریم خدا ارشاد فرماتا ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اللہ کا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر کریم خدا ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ حقیقی اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ یہ جو بیان کیے جا رہے ہیں
یہ اوصاف، یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ واحد کائنات میں ایک ہستی ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کائنات میں واحد ایک ہستی ہے جسے نہ اونگ آئے گی نہ نیند آئے گی، اور وہ اولاد سے پاک ہے۔ وہ کائنات کا مالک ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، وہ کائنات کو بنانے والا ہے، وہ کائنات کو سجانے والا ہے، وہ کائنات کو سنوارنے والا ہے، وہ کائنات کو جو ہے وہ چلانے والا ہے۔ وہ ایک خدا ہے، وہ مالک لم یزل ہے، وہی حقیقی خدا ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی رحمتوں کا مالک ہے، وہی برکتوں کا مالک ہے، وہی شانوں کا مالک ہے، وہی عظمتوں کا مالک ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے، وہی جبار ہے، وہی قہار ہے، وہی ستار ہے، وہی بنانے والا ہے، وہی مٹانے والا ہے، وہی اٹھانے والا ہے، وہی چلانے والا ہے، وہی سجانے والا ہے، وہی لانے والا ہے، وہی لے جانے والا ہے، وہی برسانے والا ہے، وہی جو ہے وہ سبزیوں کو اگانے والا ہے، وہی پھلوں کو جو ہے وہ بہترین ذائقے عطا فرمانے والا ہے، وہی انار کے دانوں کو موتیوں کے ساتھ پردوں میں جوڑ جوڑ کر جو ہے وہ دکھانے والا ہے، اور سجا سجا کر اپنے بندوں کو دینے والا ہے۔ وہ ایک خدا ہے جس کے ہم بندے ہیں، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی معبود برحق ہے۔ سجدہ بھی اسی خدا کو ہے، عبادت بھی اسی خدا کی ہے، دعا بھی اسی خدا سے ہے، التجا بھی اسی خدا سے ہے۔ اسی خدا کی طرف سے ہم زمین پر آئے ہیں، اسی خدا کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اسی خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی خدا نے ہمیں زندہ کر کے پوچھنا ہے، اے بندے بتا میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی، تو نے کیا کیا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اللہ ہے۔ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی ستار ہے تو وہی غفار ہے۔ وہ کن کہہ کے زمینوں کو بنا دے، وہ کن کہہ کے آسمانوں کو بنا دے، وہ کن کہہ کر جنت کو بنا دے، وہ کن کہہ کر اس زمین کے اوپر دریاؤں کو بہا دے، وہی کن کہہ کر اس زمین کے اوپر سمندروں کو بہا دے، وہی کن کہہ کر یہ ساری کی ساری کائنات کو بنا دے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی جبار ہے، وہی قہار ہے، وہی ستار ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی جو ہے مغیث ہے، وہی شانوں والا ہے، وہی مقاموں والا ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ابد تک رہے گا، وہی ایک خدا ہے، وہی واحد ہے۔ اسی کی عبادت، اسی کی ریاضت، اسی کی پاک بارگاہ میں سجدہ، اسی کے لیے رونا، اسی سے معافی مانگنا، اسی سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگنا، اسی سے جنت کو مانگنا، اسی سے جہنم کی پناہ مانگنا، اسی سے قبر کے عذاب سے دعائیں کرنا، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وہ بھی کریم خدا، وہ بھی رحیم خدا، وہی معبود برحق، وہ ایک خدا ہے۔ اس لیے توحید باری تعالی ضرور اور ضرور ایمان کا پہلا حصہ ہے۔ آمنت باللہ، سب سے پہلے ہم کس پر ایمان لاتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لایا جاتا ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا کس پر؟ اللہ تیرے پر۔ معبود برحق کون ہے؟ اللہ ہے۔
ایمان ہم جیسے لے کر آئے کیا ہے؟ آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تیرے پر۔ کلمہ پڑھا تو اس کا بنیادی حصہ کون سا ہے؟ جو آدم سے لے کر امام الانبیاء محبوب کبریاء آمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ معبود برحق نہیں ہے۔ معبود برحق بھی ایک اللہ ہے، سجدے کے لائق بھی وہی اللہ ہے، عبادت کے لائق بھی وہی اللہ ہے، روزہ بھی اسی اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی اسی اللہ کے لیے ہے، صدقہ بھی اسی اللہ کے لیے ہے، ذکر بھی اسی اللہ کے لیے ہے، اور شکر بھی اسی اللہ کے لیے ہے، اور نعمتوں کا مانگنا بھی اسی اللہ سے ہے، رحمتوں کا مانگنا بھی اسی اللہ سے ہے، اور اپنی دعاؤں کو مانگنا بھی اسی اللہ سے ہے، پریشانیوں کو دور کرنا بھی اسی اللہ نے ہے، اور مصیبتوں کو دور کرنا بھی اسی اللہ نے ہے، تکلیفوں کو دور کرنا بھی اسی اللہ نے ہے، بیٹے بھی عطا کرنے اسی اللہ نے ہے، بیٹیاں بھی عطا کرنی اسی اللہ نے ہے۔ تو اللہ ہی اللہ ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس پر ایمان اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ کائنات میں کوئی چیز ضرورت کے لائق نہ رہے، وہ ایک خدا اتنا اعلیٰ و افضل ہے کہ اس کو ماننا ان سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تیرے پر۔ اب ذہن میں کافی سارے سوال پیدا ہوئے کہ جس خدا پر ایمان لایا، جس خدا پر ایمان لائے ایمان والے، جس خدا کو مانا ہم ایمان والوں نے، تو کفار، مشرکین اور کمزور ایمان والے، کمزور ذہن والے، کمزور سوچ والے، انہوں نے سوچا کہ جس خدا کو ایمان والے مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے، وہ خدا واحد ہے، انہوں نے کہا بتاؤ ذرا اس خدا کے پاس پہنچنے کے لیے بتاؤ، کوئی اس کی اولاد ہے، کوئی اس کا بیٹا ہے، کوئی اس کی بیٹی ہے؟ تو قرآن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما، اور اس کے ورق پرق جو ہے وہ پرکھے، پوچھا قرآن بتا تو صحیح نا، جس خدا کو ہم مانتے ہیں، جس خدا کو ایمان والے مومن مانتے ہیں، بتا وہ خدا اولاد والا ہے؟ تو قرآن نے کھول کر بتایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، قرآن نے کہا نانا، اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے، کریم خدا اولاد سے پاک ہے۔ تو قرآن نے 1400 سال پہلے بھی ان سوال کرنے والوں کو یہی جواب دیا۔ قرآن نے جب سے یہ کائنات بنی ہے تب تک آنے والے انسانوں کو بھی قرآن کا جواب یہی ہے کہ سبحانہ ان یکون لہ ولد، کہ جس خدا کو مانتے ہیں وہ خدا ایک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ مبرہ منزہ ہے، وہ واحد، وہ یکتا ہے، وہ ایک خدا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ کائنات میں جب تک قیامت آ نہیں سکتی تب تک آنے والے سبھی انسانوں کے لیے قرآن کا یہی جواب ہے، لوگوں سنو سبحانہ ان یکون لہ ولد، کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے۔ پھر کسی کے دماغ میں ذہن میں آیا انسان ہے نا، ہم اس خدا کی
عبادت اس معنی نہیں کرتے، شکر اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، عبادت اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم دماغ میں اپنی سوچ میں لاتے ہیں، پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ بتاؤ جس خدا کو ہم مانتے ہیں، خدا کس وقت سوتا ہے، کس وقت آرام کرتا ہے، کس وقت اسے اونگ آتی ہے؟ تو قرآن نے کہا آؤ تو ذرا صحیح نا اپنے سوال کو میں قرآن سے کر کے دیکھو تو صحیح نا۔ پوچھا قرآن بتا تو صحیح، کیا کوئی ٹائم ہے، کوئی وقت ہے، کوئی گھڑی ہے، کوئی لمحہ ہے جب ہم اللہ کو پکارے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے التجا کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے؟ کیا کوئی وقت ایسا ہے جب کریم خدا ہماری بات سن رہا ہو، جب کریم خدا ہمیں دیکھ رہا ہو، جب کریم خدا ہماری دعا کو قبول کر رہا ہو؟ فرمایا قرآن کہتا ہے ہاں ہاں، جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو نا وہ ہاتھوں سے بنایا ہوا نہیں ہے، وہ خدا کسی کا بنایا ہوا نہیں نا، وہ تو خدا ہے۔ فرمایا بتا اس کو کب نیند آتی ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سنو جس خدا کو تم مانتے ہو وہ خدا نیند تو کیا اس خدا کو اونگ بھی نہیں آتی، اس خدا کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی۔ فرمایا بندہ دن کو آئے اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں مانگے، دعا کرے، کریم خدا دن کو بھی اس بندے کی دعا سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کریم خدا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرماتا ہے۔ فرمایا اگر یہی بندہ رات کے پہر میں آ جائے تو خدائے لم یزل اس بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرتا ہے، التجا کو قبول بھی کرتا ہے، پریشانی کو دور بھی کرتا ہے اور خوشی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے عرض کر دیا باری تعالیٰ میرا ایمان تو ہے، آمنت باللہ، ایمان تو میں لایا، یقین بھی ہے، پر اللہ دل کی تسکین کے لیے بتا تو صحیح باری تعالیٰ تجھے نیند آتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے میرے کلیم اس طرح نہیں تجھے جواب دیا جائے گا، پریکٹیکل کے ذریعے تجھے جواب دیا جائے گا، مثالوں کے ساتھ میں سمجھاتا ہوں۔ آج رات تو نے میرے جو ہے وہ بارگاہ میں آ جانا ہے، مصلی بچھا لینا ہے۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ کریم خدا فرماتا ہے تجھے تیرے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ کیسے؟ کریم خدا فرماتا ہے موسیٰ تو نے آج ایسے کرنا ہے، رات کو تو نے مصلی پر آ جانا ہے، ایک ہاتھ میں پیالہ دودھ کا لے لینا ہے اور دوسرے ہاتھ میں پیالہ پانی کا لے لینا ہے، دو پیالے ایک پانی کا اور ایک دودھ کا تو لے کر مصلی پر کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے میرے کلیم رات کو یہ کام کرنا تیرا کام ہے کہ ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہو اور ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہو اور تجھے کھڑے ہو جانا ہے، اور جب تو کھڑا ہو جائے گا اور جب وقت آئے گا تو میں خدا تجھے بتا دوں گا کہ موسیٰ مجھے نیند کیوں نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام رات ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں پیالہ دودھ کا ہے، ایک ہاتھ میں پیالہ پانی کا ہے، لے کر مصلی پر آ جاتے ہیں۔ اب کھڑے ہیں، ایک گھنٹہ گزرتا ہے، 2 گھنٹے گزرتے ہیں، 4 گزر جاتے ہیں۔ فرمایا جیسے صبح صادق کا وقت قریب آنے لگتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ بشری تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، جیسے صبح جو ہے وہ صادق کا وقت قریب ہوتا ہے، ادھر سے نیند کا غلبہ آتا ہے، ایسے صرف اونگ لگتی ہے، ایسے جیسے اونگ لگی، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا اور ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، دونوں نیچے گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ موسیٰ کلیم فوراً دیکھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ کریم خدا فرماتا ہے میرے کلیم جاگ، ذرا جاگ، تجھے تیرے سوال کا جواب دوں، بتا تجھے تیرے سوال کا جواب ملا؟
کلیم اللہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیسے؟ فرمایا کلیم اللہ میں نے تجھے کہا تھا کہ رات کو مصلے پر تو نے کھڑا ہونا ہے، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ، لیکن نیچے نہ گرے۔ نیچے کیوں گر گئے؟ عرض کی باری تعالیٰ نیند آ گئی تھی، اونگ آ گئی تھی، اس لیے دونوں پیالے زمین پر گر کے ٹوٹ گئے، پانی بھی بکھر گیا، دودھ بھی بکھر گیا۔ کریم خدا فرماتا ہے میرے کلیم جاگ ذرا، پھر میں تجھے تیرے سوال کا جواب دوں۔ تو پوچھتا ہے نا کہ اللہ تجھے نیند کیوں نہیں آتی، تجھے اونگ کیوں نہیں آتی؟ پھر سن لے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس لیے کہ میں جاگ رہا ہوں اپنے بندے کے لیے۔ میرا بندہ دن کو آئے تب بھی میں اس کی توبہ کو قبول کروں، میرا یہی بندہ رات کو آئے تب بھی میں اس بندے کی توبہ کو، التجا کو، اس کی دعا کو، اس کی عرض کو، اس کی پکار کو اپنی بارگاہ میں قبول کروں۔ میرے کلیم تجھے صرف اونگ آئی ہے، دونوں پیالے ٹوٹ کے پانی دودھ بکھر گیا، میرے ہاتھوں پہ یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، بتا اگر خدا کو نیند آ جائے تو یہ کائنات کا نظام رہے گا؟ درم برم ہو جائے گا۔ اے کلیم اس لیے میں جاگتا ہوں، میرا بندہ یہ میرا بندہ دن کو آئے تب بھی قبول کروں، رات کو آئے تب بھی قبول کروں، اگر دن کو پکارے تب بھی قبول کروں، اگر رات کو پکارے تب بھی قبول کروں۔ اب ہمارے اوپر ہے، اگر ہم دن کو اللہ کی پاک بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو کریم خدا تب بھی اپنے بندے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہی بندہ میں اور آپ گناہگار، سیاکار، بدکار، ہم اگر رات کو اٹھ کر تنہائی میں اٹھ کر اس خدا کو سجدہ کریں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جب کوئی جو ہے کہنے والا نہ ہو کہ تو بڑا نمازی بن گیا ہے، جب کوئی جو ہے وہ یہ نہ کہنے والا ہو بڑا متقی بن گیا ہے، جب کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ سوچ ہوئے کھا کے بلی حاج کو چلی ہے، جب کوئی ایسا کہنے والا نہ ہو کہ پہلے تو شرابیں پیتا رہا ہے آج بڑا نیکوکار بن گیا ہے، پہلے زنا کرتا رہا ہے آج بڑا نیکوکار بن گیا ہے، آج بڑی نمازیں، آج بڑے فرض، آج بڑے واجبات، آج بڑے جو ہے وہ دو مفسدات ادا کر رہا ہے۔ فرمایا اس وقت تنہائی میں، اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کو سجدہ کر لو۔ کریم خدا فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کسی کو دکھانے کے لیے سجدہ کر نہیں رہا بلکہ میں خدا کو دکھانے کے لیے سجدہ کر رہا ہے۔ فرشتوں میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، کائنات ساری سو رہی ہے تو میرا بندہ جاگ کر میری عبادت کر رہا ہے۔ فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، اس بندے کو میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں اور اس بندے کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہوں۔ بتوں کا پجاری تھا، وہ پکار رہا تھا بار بار یا سنم کہہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی زبان سے نیند کی حالت میں، اونگ کی حالت میں صرف نکلتا ہے یا سمد۔ کریم خدا فرماتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ فرمایا جاتا ہے 3 مرتبہ کریم خدا نے اس بندے کو جواب دیا ہے جس نے بھول کر اس خدا کو پکارا ہے، صرف بھول کر اس خدا کا اس نے نام لیا ہے، یا سنم کی جگہ یا سمد آیا ہے تو کریم خدا نے 3 مرتبہ کہا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بتا میں حاضر ہوں، اے میرے بندے بتا میں حاضر ہوں۔ بندہ میرے سے دعا مانگ میں قبول کروں، میرے سے صحت مانگ میں تجھے صحت عطا کروں، میرے سے رزق مانگ میں تجھے رزق عطا کروں، میرے سے بیٹے مانگ میں تجھے بیٹے عطا کروں، میرے سے بیٹیاں مانگ میں تجھے بیٹیاں عطا کروں، میرے سے مصیبتوں سے چھٹکارا مانگ میں تجھے تیری مصیبتوں سے تجھے چھٹکارا عطا کروں، میرے سے قرض کی خلاصیوں کی دعا التجا کر میں تیرے قرض کو جو ہے وہ ختم کر دوں۔ اے بندے تو مانگ تو صحیح، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر، تجھے میں اپنا پاک بندہ نہ شامل کر لوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ فرمایا 100 قاتل آ جائے، 100 بندے قتل کیے ہوئے ہیں، آ گیا اللہ کی پاک بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کے لیے، اللہ کائنات میں کوئی نہیں ہے مجھے منہ لگانے والا،
اللہ کائنات میں کوئی نہیں ہے مجھے سہارا دینے والا، اللہ کائنات میں کوئی نہیں ہے میری پکار سننے والا، اللہ کائنات میں کوئی نہیں ہے میری مدد کرنے والا، اللہ کائنات میں کوئی نہیں ہے میرے سے راضی ہونے والا۔ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے قتل کر دیے ہیں، تو گناہ کر کے آیا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا گیا ہے، تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے حق سچ کی توبہ کرنے کے لیے، تو پھر یاد رکھ لے میں خدا ہو کر تیرے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ آ تو صحیح نا، آ تو صحیح نا۔ فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جب بتایا نا کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ جب دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے یہ قبر اکٹھی ہو جائے گی، بندے کی ہڈیوں کو پیس ڈالے گی، یہ تکبر، یہ غرور، یہ وڈیائی، یہ بڑا پن، یہ جو ہے وہ چکراہٹ، یہ جو ہے وہ بڑا بڑا جو ہے وہ دنیا میں کارون بنا پھر رہا ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ جیسے یہ حکم آیا نا، ڈرنے والے، اللہ سے خوف کھانے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی یاد میں تڑپنے والے، مچلنے والے بڑے روتے ہیں۔ قبر کو یاد کرتے ہیں تو پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، حشر کو یاد کرتے ہیں تو پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، ان کی سانس اٹک جاتی ہے۔ ہم جیسے گناہگار نہیں، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے جو ہے وہ عہدے والے، جن کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے، جن کی نظر سے لاکھوں بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ ولی کامل، وہ بھی جب قبر کا حشر کا سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، جن کی 22 لاکھ مربع میل تک حکمیت ہوتی ہے، پر جب قبر کا حشر کا سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ ایک شخص کا مرنے کا وقت آیا، اس شخص نے کہا کہ اس طرح کرو میرے بیٹوں، میں نے تمہارے لیے بڑا کچھ کیا ہے، یہ مال، یہ جائیداد، یہ تمہارے لیے بنائی، کمر میری جھک گئی پر میں مال بناتا رہا، میرے دن اور رات کٹتے رہے، میری زندگی ختم ہوتی رہی، میری زندگی کی جو گھڑی جو ہے وہ چلتی رہی، اور اس کا سیل ڈاؤن ہوتا رہا، ختم ہوتا رہا، حتیٰ کہ اب میری زندگی کی گھڑی، اس کا سیل آخر میں آ چکا ہے، ختم ہونے والا ہے، میرے جسم سے روح پرواز ہونے والی ہے، پر میں یہ نہ سمجھ سکا کہ میں نے دنیا کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، اس قبر اور حشر کے لیے جو میں نے کرنا تھا وہ نہ کر سکا، اب میں کھالی جاؤں گا، تو میرے پتروں، میرے بیٹوں، میری اولاد سنو، میں اس خدا کے بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا جس خدا نے مجھے پیدا کیا تھا؟ اس خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کیسے میں اس خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا کہ خدا پوچھے گا بتا بندے میں نے تجھے زندگی عطا کی، تو میری نافرمانیوں میں گزارتا رہا، میں نے تجھے آنکھیں عطا کی، تیرے سامنے اندھے بھی تو تھے، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تب بھی اندھے تھے، لیکن میں نے تجھے آنکھیں عطا کی، بتا تو نے ان آنکھوں کے ساتھ تو نے کیا کیا ہے؟ بتا تیری آنکھوں کے سامنے وہ بھی تھے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے پر ہاتھ ان کے کام نہیں کرتے تھے، ہاتھوں سے وہ نہ پکڑ سکتے تھے نہ کھا سکتے تھے، پر بندے بتا میں نے تجھے ہاتھ عطا کیے تھے، کام کرتے تھے، تو بتا تو نے ان کو کیسے استعمال کیا؟ زبان دی کیسے استعمال کی؟ غیبت میں، چغلی میں، ریاکاری میں، گناہوں میں، گالیاں نکالنے میں کیسے استعمال کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں کیا جواب دوں گا، یہ ڈر، یہ خوف میرے اندر جو پیدا ہو چکا ہے، میری اولاد اپنی اولاد کو کہتا ہے یہ مجھے کھائے جا رہا ہے، اس عذاب سے بھی زیادہ عذاب مجھے یہ مل رہا ہے
یہ ہو رہا ہے کہ ہائے افسوس میں زندگی کو گزار چکا پر اس خدا کی تابع داری میں نہ اس کی نافرمانیوں میں گزر گئی. کیا جواب دوں گا؟ کیسے کھڑا ہوں گا؟ کیا میرا بنے گا؟ فرمایا وہ کہتا ہے کہ بس میری وصیت یہ ہے، اب میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا. ایسا کرو میرے جسم کو جلا دو، اس کی راکھ بنا دو اور اسے اور پیس ڈالنا جتنا ہو سکے، اسے پیس کر مختلف جگہوں پر اسے اڑا دینا. جب اڑا دینا نا بس واپس آ جانا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خدا کی پاک بارگاہ میں کھڑا کیسے ہوں گا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ عمل کیا. شریعت محمدی میں حرام ہے. شریعت محمدی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے وہ عزت عطا کی ہے میت کو. فرمایا نہلانے والے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کے جو ہے وہ جسم کو کھینچے، اس کے بازوں کو کھینچے. شریعت محمدی نے بڑی عزت دی ہے میت کو. فرمایا اگر 3 بندے بڑے قد والے کندھا دے رہے ہیں میت کو، فرمایا چوتھا بندہ جو چھوٹے قد والا ہے اس کو میت کو کندھا دینے کی اجازت نہیں ہے. وہ چاروں برابر کے ہوں، برابر کندھا لے کے چلے. یہ نہ ہو ایک کم ہو ایک زیادہ ہو، 2 کم ہو 2 زیادہ ہو. یہ شریعت محمدی ہے. فرمایا عزت کے ساتھ کپڑوں کو اتارو نہ بلکہ کپڑوں کو اسی طرح کاٹ کے نکالو تاکہ جو ہے وہ اس میت کو تکلیف نہ پہنچے. یہ شریعت محمدی میں ہے، یہ عزت و تکریم ہے. فرمایا وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا. یہ حضور اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں میرے صحابہ پر دیکھو اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر کیسے پیدا ہوا. اس نے کہا میری جسم کو اڑا دینا، خواب کو اڑا دینا تاکہ میں اللہ کی پاک بارگاہ میں کھڑا کیسے ہوں گا اور مجھے یہی عذاب مل جائے. فرمایا میرے صحابہ پھر پتہ کیا ہوا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس کی اولاد نے وصیت پر عمل کیا اور اس کے جسم کو جلایا، راکھ بنایا اور اڑا دیا. جیسے ہی اڑایا نا اللہ نے ہوا کو حکم دیا اے ہوا میرے اس بندے کے سارے ذرات جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھے کرتے. جیسے وہ اکٹھے ہوئے اللہ نے پھر فرمایا کن. جیسے کن کہہ کے کریم خدا نے اس بندے کو زندہ کیا اور اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور پوچھا بندے بتا تو نے یہ کیوں کیا ہے؟ اپنے آپ کو جلایا کیوں ہے؟ اپنی راکھ کیوں بنوائی ہے؟ وہ بندہ کانپتے ہوئے لہجے کے ساتھ اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ میں تیرے سے ڈر گیا تھا، اللہ میں تیرے سے ڈر گیا تھا، مجھے خوف آ گیا تھا کہ میں تو گناہوں میں مبتلا رہ کر زندگی کو گزار گیا. اللہ کی پاک بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا؟ بس اللہ یہ تیرا ڈر یہ تیرا خوف اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں وصیت کر بیٹھا. اللہ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ بندہ میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے یہ عمل کیا ہے. میں خدا اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں اور اس کے لیے میں نے جنت کو کشادہ فرما دیا ہے. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو جھوٹ نہیں بولیں گے، جب اللہ سے ڈریں گے دھوکہ دہی ملاوٹ نہیں کریں گے، جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو بے حیائی کے کام نہیں ہوں گے، جب اللہ سے ڈریں گے تو نماز نہیں چھوٹے گی، جب اللہ سے ڈریں گے تو زکوٰۃ پوری ادا کریں گے، جب اللہ سے ڈریں گے تو زبان کے اوپر گالی نہیں آئے گی. زبان سے جب بھی نکلے گا تو ایک ہی لفظ نکلے گا، وہ یا تو اللہ نکلے گا یا تو رسول اللہ کی ذات پر درود پڑھتی ہوئی زبان جو ہے وہ بولے گی کہ یا رسول اللہ آپ کا کرم ہوا، آپ کے رحم کی وجہ سے اللہ نے ہمیں سلامت رکھا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.